اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام میرے تمام سننے والے احباب، آپ کے سامنے آج معراج النبی کے حوالے سے چند ایک معروضات عرض کروں گا۔ یہ ایک بہت طویل موضوع ہے میری نظر میں، اس کے ایک پہلو کو آج بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ دوستو، معجزہ معراج، تھوڑی سی عرض پہلے معجزے کے حوالے سے کرنا چاہوں گا، بلا تمہید میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ایک معجزہ ایک الگ سے طویل موضوع ہے۔ آج ایک جماعت ایسی ہے جس نے معجزے کو صرف شان الوہیت کی عنوان سے بیان کیا ہے، اور یہ تاثر دیا عوام کو کہ معجزہ صرف شان الوہیت کا ہی ایک عنصر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس پر ضرورت ہے اس امر کی کہ معجزے کو بھی طویل عنوان کے ساتھ بیان کیا جائے تاکہ عوام تک یہ بات پہنچے۔ جس طرح شان الوہیت کو معجزہ بیان کرتا ہے، اس طرح شان رسالت اور نبوت کو بھی معجزہ بیان کرتا ہے۔ معجزے کا ایک خاص تعلق جیسے شان الوہیت کے ساتھ ہے، شان باری تعالیٰ کے ساتھ ہے، ایسے ہی معجزہ شان رسالت اور شان نبوت کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے۔ اگر شان الوہیت کے ساتھ معجزے کو بیان کیا جائے تو پھر بھی معجزے کی جو خصوصیت معجزہ ہے، اپنی وجود کے ساتھ، نفس کے ساتھ معجزے کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگر فقط معجزے کا تعلق خدا یعنی شان باری تعالیٰ کے ساتھ مخصوص کر دیا جائے، جب تک کہ اس کو رسالت کے ساتھ آپ بیان نہیں کریں گے، یعنی شان رسالت کے بغیر بھی معجزے کی تعریف ادھوری ہے، اور شان الوہیت کے بغیر بھی معجزے کی تعریف ادھوری ہے۔ کیونکہ بعض جب خصائص انبیاء بیان کیے جاتے ہیں تو بعض حضرات فقط معجزہ کہہ کر کے وہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ شان جو ہے صرف شان رسالت کی تو یہ عنصر نہیں ہے، یہ تو اللہ باری تعالیٰ کا معجزہ تھا۔ تو معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کے ہاتھ پہ اس کا نزول ہوتا ہے، جاری ہوتا ہے، ورنہ اگر غیر صرف شان الوہیت ہی بیان کرنا معجزے کا بیان ہوتا تو یقیناً یہ معجزہ غیر انبیاء لوگوں کے ہاتھوں پر بھی معجزے کا جو ہے وجود جو ہے نا وہ اس کا نزول ہوتا۔ تو انشاءاللہ ایک الگ موضوع ہے معجزہ، اس کے اوپر ہم طویل کلام کریں گے۔ میں چند ایک معراج مصطفیٰ کے حوالے سے جو معجزے کو جتنا سمجھنا ضروری ہے، میں اس کے بارے میں چند ایک معروضات کروں گا عرض۔ معجزے کی لغوی معنی کیا ہیں، معجزے کی اصطلاحی معنی، اس کے اوپر تو آج کلام کروں گا تو بہت طویل گفتگو ہو جائے گی۔ میں صرف یہ نہ کہوں گا کہ معجزے کو مختلف الفاظ کے ساتھ قرآن میں بیان کیا گیا ہے، یعنی لفظ آیات بھی معجزے کے لیے استعمال ہوا۔ قرآن خود ایک معجزہ ہے، قرآن کو بھی معجزہ کہا گیا کہ قرآن معجزہ ہے پہلا۔ پھر لفظ آیات کے طور پر بھی معجزے کو جو بیان کیا گیا وہ لفظ آیات بھی کہا گیا ہے، لفظ آیات کے ساتھ بھی بیان کیا گیا۔ اور مبصرہ کا لفظ بھی استعمال ہوا، لفظ مبصرہ معجزہ کے لیے۔ لفظ بینہ یہ بھی استعمال ہوا معجزہ کے لیے، لفظ برہان بھی استعمال ہوا معجزہ کے لیے۔ یعنی معجزہ وہ چیز ہوتی ہے جو خارق عادت افعال صادر ہوں، نبی کے ہاتھ پر اسے معجزہ کہتے ہیں، اور جو خارق عادت افعال کسی ولی کے ہاتھ پہ صادر ہوں اسے کرامت کہتی ہیں۔ اور وہ کمالات جو کہ خارق عادت کسی نبی کے ہاتھ پر یا نبی کے لیے اس کی اعلان نبوت سے پہلے جو ہے نا صادر ہوں، وہ اسے ارحاسات کہتے ہیں۔ وہ بھی ایک سمجھ لیں کہ اسی طرح کی چیز ہوتی ہے جس طرح کہ معجزہ ہوتا ہے۔
لیکن وہ نبی کے لیے ہوتا ہے، لیکن اسے ہم معجزہ نہیں کہتے۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جو اعلان نبوت کے بعد نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوں، اور جو اعلان نبوت سے پہلے نبی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوں اسے ارہاس کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے استدراج، جو خارق عادت، کمالات، ایک عقل سے ماورا چیزیں صادر ہوں۔ اب بعض لوگ معجزے کو نا، نبی کی کسی چیز کو بیان کیا جائے نا، نبی کی کسی شان کو بیان کیا جائے تو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں بھائی یہ تو عقل ہی نہیں مانتی کہ ایسا نبی کر سکتا ہے، وہ تو بشر تھے، تو ان سے کیسے ایسا ہونا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم کہیں نا کہ معراج کے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی نبی کیسے اوپر گئے، درمیان میں تو کرۂ نار ہے، اور ایک جو ہے وہ مادی جسم کا اوپر جانا یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ خلا میں تو سانس آکسیجن نہیں ہے، انسان سانس نہیں لے سکتا، تو یہ تو انکار کر دیتے ہیں لوگ۔ تو بھائی جب عقل تو یہ کہہ دی ہے کہ یہ جانا ناممکن ہے، جو چیز عقل سے ماورا ہو نا اسی تو معجزہ کہتے ہیں۔ جو عقل میں آ جائے وہ معجزہ کیوں کر ہوا؟ تو بھائی معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں نہ آئے، جس چیز کو آپ عقل کے اوپر مان سکیں۔ اب چاند کا ٹکڑے ہو جانا عقل مانتی ہے بھائی؟ آپ ایک انسان اشارہ کرے جو ہے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، ممکن ہے بھائی؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اب جو چیز ممکنات میں آ جائے نا وہ معجزہ نہیں ہوگی، وہ تو بھائی ممکن ہے۔ اب آج انسان جہاز کے ذریعے پرواز کرتا ہے، ہوا میں پرواز کرتا ہے، اگر فقط کوئی یہ کہے کہ فلاں شخص نے ہوا میں پرواز کی تو وہ معجزہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہوا میں تو جہاز کے ذریعے پرواز ہو رہی ہے نا، اسباب کے ذریعے پرواز ہو رہی ہے، تو وہ معجزہ نہیں ہوگا۔ ایسی چیز جو عقل میں نہ آئے وہ معجزہ ہے۔ تو ایسی خارق عادت چیز، افعال، کام جو صادر ہوں اور عقل سے ماورا ہوں، اگر وہ نبی کے ہاتھ پر ہوں اعلان نبوت کے بعد تو معجزہ ہوتے ہیں، اگر اعلان نبوت سے پہلے ہوں تو ارہاس ہوتے ہیں، اور اگر ولی کے ہاتھ پہ ہوں تو وہ کرامت ہوتی ہے۔ اگر یہ جو ہے خارق عادت افعال جو عقل میں نہ آئیں وہ کسی گناہگار، کافر، زندیق اس طرح کے شخص کے ہاتھ پہ ہوں تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ استدراج ہوتے ہیں، اسے استدراج کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ جادوگر، قرآن میں ذکر ہے کہ وہ کافروں نے، جادوگروں نے رسے پھینکے تو وہ سانپ بن گئے، تو وہ عقل سے ماورا تھے، رسیاں تو سانپ نہیں بنتی، تو وہ کیا ہے؟ وہ اسے کہتے ہیں استدراج۔ جیسا کہ سامری نے جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو پیچھے سے ایک بچھڑا بنایا، وہ بولتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، تو اس میں جان ڈال دی۔ تو سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 96 میں جس کا ذکر ہے، تو وہ کیا ہوا؟ سامری جادوگر نے اس میں جان ڈالی، اس کو وہ حرکت دی، تو وہ کیا تھا؟ وہ استدراج تھا، وہ نہ کرامت تھی نہ معجزہ تھا۔ معجزے کو چونکہ مختلف عنوان سے بیان کیا گیا ہے، لفظ آیت کے ساتھ بھی، لفظ مبصرہ کے ساتھ بھی، بینہ کے ساتھ بھی، برہان کے ساتھ بھی، تین طرح سے لفظ آیت جو ہے وہ مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور ہر جگہ لفظ آیت آئے گا قرآن میں تو اس کا مطلب یہ نہیں وہ معجزہ بیان ہو رہا ہے۔ بعض جگہ پہ لفظ آیت کا مفہوم معجزے میں لیا گیا ہے کہ وہ معجزے کو بیان کیا لفظ آیت نے، لیکن بعض جگہوں پہ لفظ آیت جو ہے عام معنی میں، جیسے قرآن میں قرآن کے جملے کو بھی آیت کہا جاتا ہے، کہ لفظ آیت جو ہے وہ قرآن میں نشانی کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے۔ اور علامہ راغب اصفہانی اس کی جو ہے اس کو بیان کیا المفردات میں کہ لفظ آیت جو ہے ہی علامت الظاہرہ و حقیقت لکل شیء ظاہر ہوا ملازم الشیء لا یظہر ظہورا، کہ علامہ راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ اس کے معنی علامت ظاہرہ یعنی لفظ آیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، یعنی واضح علامت کے ہیں۔ دراصل آیا ہر اس ظاہری شے کو کہتے ہیں جو دوسری شے کو لازم ہو اور جو اس کی طرح ظاہر نہ ہو، یعنی لفظ آیت کا مفہوم بیان کیا علامہ راغب اصفہانی المفردات کے اندر۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، کہ ہم قریب ہم دکھائیں گے آفاق میں، فی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ سنریہم آیاتنا، لفظ آیاتنا کیا نشانیاں، تو بمعنی نشانی پیش کیا قرآن نے یہاں پر آیات کو، اس قرآنی آیات کے اندر ہے۔ اب آیت کو بمعنی خارق عادت، یعنی وہ چیز جو عقل سے ماورا ہو، عادت کے خلاف ہو،
قرآن نے لفظ آیت کہا ہے بعض جگہوں پر، ایسا معاملہ جو عقل سے ماورا ہو، جیسا کہ معجزہ ہوتا ہے، کرامت ہوتی ہے، ایسی چیز کو قرآن نے بیان کیا تو تبھی آیت کہا، جس کا آج ہمارا موضوع ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے خارق عادت، یہ جیسا معجزہ ہوتا ہے اس طریقے سے بیان کیا لفظ آیا کو۔ یکلمنا اللہ او تاتینا آیات، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے اور اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتا، جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ علم نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتا، تو یا ہمارے پاس براہ راست کوئی نشانی کیوں نہیں بھیجتا۔ یہ جو معجزات ہیں نا، معجزات وغیرہ، تو یہ معجزات وغیرہ اللہ اس کو نشانی کہا ہے، آیات کہا ہے قرآن نے۔ تو وہ کافر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو معجزے ہیں یہ اللہ ہماری طرف ڈائریکٹ کیوں نہیں بھیجتا، ہمارے ہاتھ پہ کیوں نہیں پیش کرتا۔ تو اس کو جو ہے قرآن نے خارق عادت جو چیز ہوتی ہے نبی کے لیے، اس کو بھی جو ہے قرآن نے اسی طریقے سے بیان کیا ہے آیات۔ جیسے کہ دوسرے مقام سورۃ مومن کے اندر فرمایا کہ وما کان للرسول ان یاتی بآیات الا باذن اللہ، اللہ فرماتا ہے اور کسی رسول کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ کوئی نشانی، یعنی کوئی نشانی اللہ کے حکم کے بغیر لے کر آئے۔ یعنی کسی رسول کے لیے یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی جو ہے وہ اللہ کی کوئی نشانی جو ہے وہ اللہ کے حکم کے بغیر پیش کرے۔ یعنی اگر کسی نبی کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ وہ معجزہ دکھائے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ نبی معجزہ پیش کرے لیکن اللہ کے حکم کے بغیر۔ جہاں کئی ایسے مقام ہیں جب معترضین اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پر اللہ کے نبی نے معجزہ کیوں نہیں دکھایا، تو وہ اللہ کے نبی نے معجزہ اس لیے نہیں دکھایا کہ اللہ کی اجازت نہیں تھی۔ اللہ کا نبی معجزہ وہاں ہی ظاہر کرتا ہے جہاں اللہ اسے اجازت فرماتا ہے۔ جہاں اجازت نہیں فرماتا، جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے باب المناقب کی، کہ ایک اعرابی آیا، اس نے آگے کہا کہ اے نبی، آپ نبی ہیں، میں کیسے ایمان لاؤں؟ تو آگے سے جو ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو وہ کھجور کا درخت ہے، میں اسے اشارہ کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کھجور کے درخت کو اشارہ کیا، وہ شاخ ٹوٹی، اللہ کے نبی کی برگاہ میں آئی، آ کر کے اس نے کلمہ پڑھا، اور اللہ کے رسول نے پھر اس کھجور کے درخت کو فرمایا جاؤ، تو واپس وہ جا کر وہاں نصب ہو گیا جہاں سے آیا تھا۔ جامع ترمذی کی سند صحیح کے ساتھ روایت ہے۔ تو یہ خارق عادت چیز جو کہ ایک عربی کے جو ہے نا کہنے پر، سوال کرنے پر اللہ کے رسول نے ظاہر کی۔ اب وہاں پر اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ اے اللہ میں یہ معجزہ کیسے پیش کروں، اے اللہ مجھے طاقت عطا فرما، نہیں، طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے۔ نبی معجزہ ہر جگہ پر ظاہر نہیں ہوتا، کئی مقام ہوتے ہیں جہاں معجزہ ظاہر کیا جاتا ہے، کئی مقام ہوتے ہیں جہاں صبر کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں طیف کے بازاروں میں اللہ کے نبی پر ظلم ڈھائے گئے، تو اللہ نے معجزے کی جو ہے نا وہ طاقت تھی، معجزے کی طاقت تھی، قدرت اللہ نے عطا کر رکھی تھی معجزے کی، لیکن اللہ کے نبی نے قدرت معجزہ نہیں آزمائی، کیونکہ ہر جگہ معجزہ نہیں ہوتا، ہر جگہ صبر نہیں ہوتا، اور ہر جگہ جہاد بھی نہیں ہوتا۔ جب طائف کے بازاروں میں اللہ کے رسول پر ظلم کیے گئے، اللہ کے رسول نے معجزہ بھی ظاہر نہیں کیا۔ اگر معجزہ ظاہر کرتے تو کفار کہتے ظالم ہے، نہیں، صبر کیا۔ کیا کیا؟ ظلم برداشت کیے، صبر کیا، کیونکہ یہ مقام صبر کا تھا، نہ معجزہ دکھانے کا تھا، نہ جہاد کا تھا۔ جہاد بھی نہیں کیا، کیوں؟ جہاد کے لیے شرائط ہے، نصاب کا ہونا، تلواروں کا ہونا، ایک لشکر کا ہونا۔ اس وقت لشکر مسلمان طاقتور نہیں تھے، تو لہٰذا جہاد کا بھی کوئی تک نہیں بنتی تھی، اور معجزہ دکھانے کا بھی مقام نہیں تھا، کیونکہ معجزہ دکھاتے تو کیا ہوتا، وہ لوگ پس جاتے دو پہاڑوں کے درمیان میں، لہٰذا معجزہ بھی نہیں دکھایا۔ تو آخری کیا تھی؟ صبر کیا۔ پھر جب احد کا مقام آیا تو پھر معجزات تو دکھائے نا، جہاد بھی کیا، صبر نہیں کیا۔ اور پھر جب پہاڑ کی چوٹی پر بلا کر کے حضور سے کہا گیا کہ آپ جو ہے اس چاند کے ٹکڑے کریں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اشارہ کیا اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ تو وہ معجزے کا مقام تھا، تو وہاں جہاد بھی نہیں کیا گیا، وہ جہاد کا مقام نہیں تھا، وہاں جہاد بھی نہیں کیا گیا، وہاں صبر کا مقام بھی نہیں تھا، اور وہاں معجزہ بھی دکھایا گیا۔ تو یہ مختلف مقامات ہوتے ہیں۔
اب معترضین جو اعتراض کرتے ہیں کہ معراج مصطفیٰ جو ہے جس طرح کہ ہوا ہے، اسی طرح اللہ کے رسول کے جو دیگر معجزے ہیں جب ہم حضور کی شان میں بیان کرتے ہیں تو معترض اعتراض کرتا ہے کہ نبی نے یہ کیسے کر لیا، فلاں مقام پر تو نبی نے جو ہے معجزہ پیش نہیں کیا، اتنا کچھ ہو گیا، فلاں مقام پر نبی کا جو ہے وہ معجزہ علمی کو حضور نے پیش نہیں کیا، اتنا کچھ ہو گیا۔ تو بھئی وہاں پر کیا تھا، معجزہ جو ہوتا ہے وہ ہر جگہ معجزے کی نہیں ہوتی، اور اللہ کے حکم کی کو دیکھتا ہے نبی۔ جب اللہ کا نبی کوئی معجزہ بھی پیش کرتا ہے تو وہ اللہ کی جو ہے وہ حکم سے ہی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک خارق عادت جو چیز ہے اس کو قرآن نے ایک لفظ آیات کے ساتھ پیش کیا، لفظ مبصرہ کا بھی استعمال ہوا ہے معجزے کے لیے بھی، اور جو عقل سے ماوراء واقعات ہوں ان کو قرآن نے لفظ مبصرہ کے ساتھ بھی بیان کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں جیسے کہ اللہ نے وَآتَيْنَا ثَمُودًا نَاقَةً مُبْصِرَةً، سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے فرمایا 59 نمبر آیات میں کہ اور ہم نے قوم سمود کو ناقۃ مبصرۃ، اور ہم نے قوم سمود کو ناقۃ مبصرۃ کہ اونٹنی کی کھلی نشانی دی تھی۔ اب یہاں پر مبصرہ بھی نشانی یعنی معجزے کو بیان کیا لفظ مبصرہ کے ساتھ بھی قرآن نے، تو مختلف یعنی اونٹنی کا جو معجزہ عطا کیا تھا، نشانی دی تھی اس طرح۔ پھر قرآن نے اسی طرح کی جو خارق عادت چیزیں ہیں جیسے کہ معجزہ ہو گیا، کرامت ہو گئی، اس طرح کی چیزوں کو قرآن نے بینہ کے لفظ سے بھی استعمال کیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا قد جاءکم بینۃ من ربکم ھذہ، یہ جو آیت اللہ نے شاید فرمائی کہ ہم نے جو ہے بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آئی بینہ، ایک آیت جو ہے وہ نشانی، کھلی نشانی بینہ۔ پھر اسی طرح معجزے کو برہان کہہ کر بھی قرآن نے بیان کیا ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں سورہ قصص کے اندر ارشاد فرمایا کہ برہانان من ربک، دو نشانیاں آئیں رب کی طرف سے، الی فرعون، فرعون کی طرف، وملائہ انہم کانوا قوما فاسقین۔ سورہ قصص کے اندر بھی برہانان کے لفظ استعمال ہوا، برہان کا لفظ استعمال ہوا معجزہ کے لیے۔ تو یعنی الغرض یہ کہ مختلف خارق عادت کی مختلف اقسام ہیں اور مختلف قرآن کے اندر مختلف مقامات پر لفظ استعمال ہوئی ہیں اسی طرح سے۔ تو ناظرین یہ تھا معجزے تک، یہ تھی معجزے کی جو ہے نا گفتگو۔ اب آتے ہیں معراج النبی کے حوالے سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ، اللہ نے دعویٰ فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اب وہ ذات نے دعویٰ کیا اسریٰ بعبدہ، جو لے گئی اسریٰ سیر کے لیے، بعبدہ اپنے بندے خاص کو، عبدہ ہی نہیں فرمایا، بعبدہ ہی فرمایا، بندے خاص کر دیا، اپنے بندے خاص کو، ہر کسی کو نہیں۔ اب یہ بندہ کوئی آج یہ کفار کہتے یا کوئی اور یہ کہہ دے کہ ہمیں معراج کیوں نہیں ہوتی، تو بھائی نبیوں کی معراج جو ہوتی ہے وہ جسمانی معراج جاگتے ہوئی ہوتی ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کرواتا ہے، اور ولیوں کی جو معراج ہوتی ہے وہ خوابوں کے اندر ہوتی ہے، جیسے کہ مختلف امام ابن جوزی نے الصفا کے اندر لکھا کہ بایزید بستامی کو اللہ نے خواب کے اندر معراج کروائی، تو خواب کی معراج جو ہے وہ ولیوں کی ہوتی ہے۔ تو یہاں بندے خاص کو یہ خاص کیا یعنی جسم کے ساتھ، لیلم نون تنوین بھی لگا دی کہ رات نہیں، رات کا بھی ایک مختصر حصہ، اگر رات کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جائے نا تو اس کا ایک حصہ، لیلم رات کے مختصر حصے میں۔ اب پہلے میں نے معجزے کو بیان کیا، اب یہاں سے میں معجزہ معراج کو بیان کر رہا ہوں۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو لیلم رات کے ایک مختصر حصے میں سیر پر لے گئی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی کیوں، مسجد حرام سے عرش معلیٰ کیوں نہیں لے کے گئی، اس کا بھی انشاءاللہ آگے چل کے جواب دوں گا۔ کیونکہ کوئی زمین سے زمین کا سفر کرے، کل
اس میں حکمت تھی کہ 1400 سال کے بعد انسانوں نے بھی راکٹ کے اندر بیٹھ کر کے فی سیکنڈ گھنٹہ کی رفتار سے وہ زمین کا سفر کریں گے. تو کوئی کل یہ کہہ سکتا تھا کہ جی فرانک انگریز نے زمین سے زمین کا سب سے تیز ترین سفر کر لیا ہے، تو یہ کمال ہے جو اس سے پہلے کسی انسان نے نہیں کیا. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے اوپر اور تمام مخلوقات کے اوپر فضیلت کا شرف حاصل کرنا مقصود تھا اللہ کا، تو اللہ نے فرمایا محبوب تجھے زمین کا بھی ایسا سفر کروائیں گے کہ اگر 1400 سال کے بعد اگر کوئی انسان راکٹ پر بیٹھ کے فی گھنٹہ سیکنڈ کی رفتار سے بھی سفر کرے گا تو وہ اس کا سفر پھر بھی بعد میں گنا جائے گا. پہلے یہ کہا جائے گا، مسلمان کہیں گے ہمارے نبی نے جو ہے وہ آنکھ جھپکنے کی دیر سے زمین کا سفر کیا ہے. اور پھر کوئی سلمان علیہ السلام کا واقعہ پیش کر کے کہتا کہ تمہارے نبی کو تو جو ہے عرش معلی کی طرف سفر کروایا گیا. مان لیتے ہیں یہ زمین کا سفر نہیں کروایا گیا اس سپیڈ کے ساتھ، ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. سلمان علیہ السلام کا حواری تو آنکھ چمکنے کی دیر میں قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ کتاب کا علم رکھنے والا تخت بلقیس کو آنکھ چمکنے کی دیر میں لے کے آیا. تمہارا نبی تو آسمان کی طرف گیا ہے، زمین سے زمین کا کوئی واقعہ نہیں ملتا. اس لحاظ سے تو وہ سلمان علیہ السلام افضل ہے نبی سے، اور ان کا وہ حواری اس لحاظ سے اس اعتبار سے جزوی فضیلت رکھتا ہے تمہارے نبی کے اوپر. نہیں، اللہ نے یہ برداشت نہ کیا. اللہ نے فرمایا پہلے مسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پہلا سفر تو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف ہوا، اور اس کی شان بھی آگے ہم بیان کریں گے کس شان کے ساتھ وہ ہوا. اور پھر اللہ نے فرمایا یہ مسجد اقصی کی طرف ہم نے سفر کروایا نا، تو یہ مسجد اقصی کیا ہے، اس کا اعجاز کیا ہے. ہائے ہائے، اللہ نے فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ، یہ وہ جو ہے مسجد اقصی ہے جس کے ارد گرد برکتیں ہیں. میرے مولا مسجد اقصی کے ارد گرد کیا ایسی برکتیں ہیں؟ وہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ انبیاء کی قبریں ہیں جس کو برکت کہا گیا ہے. اور آگے چل کے میں حدیث میں پیش کروں گا کہ اس مسجد اقصی کے اندر رہنے والے لوگوں نے کیا دیکھا تھا اس رات کو، وہ بھی انشاءاللہ آج پیش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. کوشش کروں گا کہ جو علماء پیش کرتے ہیں اس کو میں ترک کروں، جو خاص چیزیں وہ آپ کے سامنے رکھوں، جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں علماء سے خطابات میں، اس سے میں کوشش کروں گا کہ نہیں بیان کروں. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں کیا آیاتنا، نشانیاں، جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. معراج کی آگے پھر لنریہ من آیاتنا، یعنی معراج کی غرض و غایت کیا ہے کہ ہم دکھائیں اپنی نشانیاں. یہ من بیانیہ کا ترجمہ ہوگا، اور اگر من تبعیضیہ کا ترجمہ لیں تو یعنی من آیاتنا، نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دکھائیں. جو ترجمہ بھی آپ لے لیں، دونوں ہم جو ہے وہ اہل سنت کے ہاں قول موجود ہیں. انہ هو السمیع البصیر، یہ ہو کی ضمیر کس کی طرف راجع ہے کہ انہ هو السمیع البصیر، وہی دیکھنے والا ہے اور وہی سننے والا ہے. اب کون؟ یعنی اللہ کے رسول دیکھنے والا سننے والا ہے یا اللہ؟ یہ دونوں کی طرف وہ کی ضمیر کا راجع ہو سکتا ہے، مرجع ہو سکتے ہیں، دونوں ذاتیں ہو سکتی ہیں. میں اس کے اوپر کلام کروں گا. اب ایک سوچنے کی امر ہے. اللہ فرماتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات. اب یہ نہ کہو کیسے لے گیا، کون لے گیا، کیسے چلے گئے، جسم کے ساتھ کیسے گئے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی خود گئے نہیں ہیں، بلائے گئے ہیں، لے جائے گئے ہیں. لہٰذا اعتراض کرنا تو اللہ کی قدرت پر کرو. اللہ کی قدرت کہ میں تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ اس پہ قادر ہے. اور اللہ نے اسی لیے پہلے اپنا دعویٰ بیان کیا کہ میرا دعویٰ ہے، میں لے کے جا رہا ہوں. نبی خود نہیں کہہ رہے کہ میں جا رہا ہوں، میں گیا ہوں. فرمایا کہ اللہ لے کر گئے ہیں. جو اللہ کے جانے کا دعویٰ اللہ کا ہے، لے جانے کا دعویٰ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. سبحان الذی، تو لہٰذا لے جانے کا دعویٰ اللہ کا تھا.
تو اس پہ اعتراض کرنے والے کا اعتراض کس پہ جائے گا؟ ڈائریکٹ اللہ کی ذات پہ جائے گا۔ تو لے جانے کا دعویٰ اللہ کا ہے، تو جو معراج مصطفیٰ پر کسی طرح کا بھی اعتراض کرے گا اس کا اعتراض کس پر ہے؟ اللہ کے دعویٰ کرنے پر ہے کہ اللہ لے کے گیا ہے۔ تو اگر وہ یہ کہے کیسے چلے گئے، تو مطلب اس کا یہ ہوگا کہ اللہ کیسے لے گیا؟ بھئی اللہ کے لیے کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ تو پہلے یہ فرمایا سبحان الذی اسرا، سیر کروائی میرے مولا۔ رات کو کون سی سیر کروائی ہے؟ یہ رات کو کیسی سیر؟ سیر تو دن کو کرائی جاتی ہے نا، کسی بشر کے لیے سیر کروانا دن کے لیے ممکن ہے، کیونکہ بشر کبھی ایسا نہیں ہوتا، کوئی ایسا انسان نہیں جو رات کے لیے سیر کے لیے نکلے۔ بھئی رات کو اندھیرے میں سیر کیسی؟ ہائے 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 ہائے، انہ هو السمیع البصیر کی جو ہوگی ضمیر، اگر اللہ کے رسول کی طرف اس کا مرجع مانا جائے نا، اس کا راجع جو اللہ کے رسول طرف کیا جائے کہ یہ اللہ کے رسول طرف راجع ہے، ہو کی ضمیر، اس کا مرجع اللہ کے رسول کی ذات ہے، تو اگر یہ مان لیا جائے تو پھر اسرا کا معنی آپ کو سمجھ آئے گا۔ ادروائز کوئی شخص قرآن کی اس لفظ اسرا کو بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے رسول کو سیر کروائی لیلم، رات میں۔ میرے مولا رات میں کون سی سیر ہوتی ہے؟ سیر تو دن کو ہوتی ہے نا، ایک انسان کے لیے سیر دن کو ہے، رات کو جب کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اب رات ہے تو دن، سورج تو ہے نہیں، جب سورج کی روشنی نہیں میرے مولا جو ہے وہ سیر کیسی؟ آپ کو کہہ سکتا ہے جی چاند کی چاندنی ہوگی، تو بھائی چاند کی چاندنی نہیں، 27ویں شب ہے، 27ویں شب ہے، چاند کی چاندنی نہیں، رات ہے سورج ہے نہیں۔ تو میرے مولا جب چاند کی چاندنی نہیں، سورج کی روشنی نہیں، تو میرے مولا سیر کا کیا مطلب؟ ہائے ہائے ہائے۔ پھر قرآن کی ان آخری الفاظ، اس آیت کی آخری الفاظ پہ غور کرو، انہ هو السمیع البصیر۔ فرمایا یہ سیر کوئی عام شخص نہیں کر رہا تھا، انسان عام نہیں کر رہا تھا، یہ سیر کرنے والے میری مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، جس کا جسم بھی فی نفس ہی نور ہی ہے، جس کا جسم بھی، جس کی بشریت بھی نور ہے۔ تو پھر وہ سیر کرنے والی جو ذات ہے نا، اس نے جو ہے وہ سیر کی ہے، تو یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کان ہیں جو سن سکتے تھے، سمیع و سمیع تھے، اور میں نبی کی آنکھیں ہیں جو بصیر تھیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک میرے محبوب ہی تھے جو اس رات کی سیر کو دیکھ سکتے تھے اور سن سکتے تھے۔ اس سے نہ سمیع البصیر کا اگر ہو کی ضمیر اللہ کے رسول تر راجع ہو، اس کا مفہوم یہ ہوگا۔ اور پھر حقیقت بات ہے، براق پر سوار ہے اللہ کے رسول، براق پر سوار ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں رأیت موسیٰ قائم یصلی فی قبرہ، میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول پیدل چل رہے تھے؟ میرا کوشچن ہے، کیا اللہ کے رسول پیدل چل رہے تھے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ کو دیکھا ہے؟ کیا اللہ کے رسول کی قبر کھلی ہوئی تھی، قبر کے باہر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے؟ نہیں، فی قبر ہی، قبر کے اندر کھڑے تھے۔ تو کیا اللہ کے رسول جو موسیٰ علیہ السلام ہے ان کی قبر پر مٹی نہیں تھی؟ یقیناً مٹی ہے۔ آج تک کسی کو معلوم نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے ہے کدھر حقیقت میں۔ چلیں بعض لوگ مانتے ہیں کہ فلاں جگہ پر ہے، لیکن اس کی کوئی اتفاق نہیں ہے، اختلاف ہے۔ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے دیکھا، رأیت موسیٰ، قبر کو نہیں دیکھا، قبر کو نہیں دیکھا، رأیت موسیٰ، میں نے موسیٰ کو دیکھا، فی قبر ہی، جو قبر میں تھے، یعنی اوپر مٹی بھی تھی، مٹی کے اوپر مٹی کے ہوتے ہوئے میں نے دیکھا، قبر میں تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ یصلی فی قبر، قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اب حضور پیدل نہیں تھے، پہلی بات حضور براق پر سوار تھے۔ براق کی رفتار کتنی تھی؟ اللہ اکبر، آنکھ جھپکنے، روشنی کی رفتار 1,86,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے بھی زیادہ، 1,86,000 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے بھی زیادہ۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار، اتنی سپیڈ کے ساتھ رفتار کے ساتھ براق جا رہا ہے، 1,86,000 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے کئی گنا زیادہ رفتار کے ساتھ براق جا رہا ہے۔ حضور اس پہ تشریف فرما ہے، اور حضور فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہیں۔ حضور کی آنکھ کا عالم دیکھیں،
آج انسان گاڑی پر سوار ہو، گاڑی 80 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جا رہی ہو، روڈ کے ساتھ کھڑا ہوا انسان کو پہچان نہیں سکتا۔ مصطفیٰ کریم کی شان دیکھیں، منو مٹی کے نیچے قبر میں کھڑے ہو کر موسیٰ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، اور حضور کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں۔ تو لیلم اس معراج کا ہر گوشہ معجزہ ہے، معراج مصطفیٰ ہر لمحہ معجزہ ہے، ہر قدم قدم پر معجزہ ہے۔ اس معراج مصطفیٰ پر اتنا طویل کلام ہو سکتا ہے، اتنا طویل کلام ہو سکتا ہے کہ آپ کی سوچ بھی نہیں ہے۔ اب حیرانگی کی بات یہ ہے، ایک قرآن کا بھی اسلوب ہے، ایک علماء نحو کے نزدیک جملے کا بھی ایک اصول ہے، جملے کا بھی، اور ایک عام لغت کے اندر بھی یہ اصول ہے کہ جب انسان کلام شروع کرتا ہے نا، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کھانا کھایا اور میں کمرہ نمبر 20 میں گیا، اور پھر میں وہاں سے واپس آیا، اور پھر میں سو گیا۔ اب میں نے جب یہ جملہ بولا تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں نے جو جملے کا آغاز ہے وہ میں سے کیا ہے، میں گیا، میں نے وہاں یہ کیا، میں وہاں سے آیا اور پھر میں سو گیا، ہر جگہ میں ہی رہا ہے۔ اب ایسے نہیں یہ کہا کہ میں گیا اور ہم نے کھانا کھایا اور ہم واپس آئے اور ہم گئے، پھر ہم وہاں سے وہاں گئے، اور وہ وہاں سے چلا گیا اور وہ وہاں سے آیا، اور پھر ہم جو آئے یہاں پہنچے۔ یعنی اس طریقے سے میں نے کبھی بیان نہیں کیا، کیونکہ یہ جملہ اس طرح بنتا ہی نہیں ہے کہ جب میں گیا ادھر سے میرے ساتھ چلو ایک اور شخص گیا تو میں نے کہہ دیا کہ ہم گئے، پھر وہاں سے میں گیا کہ وہ گیا، پھر آگے میں نے کہا کہ ہم گئے، تو بھائی یہ تو جملہ عجیب بات کر رہا ہوں میں، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ جب بھی خطاب کرتا ہے تو اس میں اسی قانون کو بیان کیا گیا قرآن کے اندر بھی، جس سے کہ اللہ فرماتا ہے کہ نحن نزلنا ذکر کیا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس کو ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پہلے کیا کہا؟ ہم نے نازل کیا اور ہم ہی نازل کرنے والے، ایسا نہیں کہ ہم نے نازل کیا اور وہ اس طرح سے نہیں کیا، جیسا جملہ چل رہا ہے نا اسی طریقے سے۔ اور اگر قرآن میں کہیں اس طریقے سے جملے کا طریق بدل جائے، یعنی اللہ فرما رہا ہو کہ ہم نے نازل کیا اور اللہ فرمایا کہ ہم نے، پھر وہ یہ ایسا ہوا، اس نے ایسا کیا، تو جب قرآن کا انداز بیان بدل جائے کہیں بھی تو اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے، اس میں کوئی خاص حکمت ہوتی ہے۔ آگے چل کے میں اس کی وضاحت کروں گا۔ اب دیکھیے اللہ فرماتا ہے کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے خاص کو، بے عبدی بندے خاص، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، حرام سے مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ، اور اس کے ارد گرد، اب وہ پاک ذات لے گئی، اب کہا کہ اس کے گرد گرد، اب انداز بیان چینج ہو گیا، ایک نیا چیپٹر شروع کر دیا۔ اس کے ارد گرد کیا ہے؟ بارکنا حولہ، برکتیں ہیں۔ پھر کہا لنریہ من آیاتنا، پھر ہم اس لیے لے کے گئے کہ ہم کیا کریں، ہم اس کو دکھائیں اسے اپنی نشانیوں میں سے۔ پھر معاملہ چینج گیا، انہ هو السمیع البصیر، وہ پھر غیب کی ضمیر آ گئی کہ وہ جو ہے سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے، شروع کیا تھا کہ پاک ہے وہ ذات، اور اختتام کیا سننے والا بھی اور جاننے والا وہی ہے، دیکھنے والا وہ ہے۔ کمال سی بات ہے بھائی، اس میں حکمت کیا ہے؟ چلیں اس کو میں آگے بیان کرتا ہوں۔ تو اس کے آخر میں جو انہ هو السمیع البصیر ہے نا، یہ پوری گفتگو جو ہو رہی ہوتی ہے نا قرآن میں، اس کی آیت کے جو آخری الفاظ ہوتے ہیں وہ پوری آیت کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جیسا کہ پورا خطاب کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ انہ هو السمیع البصیر، تو یہ جو ہے نا پوری گفتگو پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ جب سیر بندے کو کروائی گئی ہے، پوری آیت میں ذکر ہے اس بندے کی سیر کا، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہ هو السمیع البصیر، یقیناً اس کا جو پہلا قول معتبر اور زیادہ قوی قول ہے وہ یہی ہے کہ وہ سننے والا ہے اور وہ دیکھنے والا ہے۔ یہ جو ہے ہو کی ضمیر اللہ کی طرف نہیں بلکہ اللہ کے رسول کی طرف راجع ہے۔ میرے نزدیک قوی قول یہ ہے، کیونکہ پورے
سیر کی گفتگو کس کے لیے ہے؟ اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ تو اس سیر کی کس نے؟ راحت کے اندر سیر ہوتی نہیں ہے، تو اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ لہٰذا پوری گفتگو کرنے کے بعد جو آخر میں یہ جملے ہیں نا، انہ ہوا سمیع البصیر، یہ اللہ کے رسول کے لیے کہ اللہ فرماتا ہے یہ سیر جو تھی یہ اللہ کے رسول کی آنکھیں ہی دیکھنے والے تھیں اور اللہ کے رسول کی آنکھیں ہی جاننے والی تھیں۔ اب اگر یہ سیر نہ کروائی جاتی، انشاءاللہ یہ جو بہت بڑی گفتگو ہو گئی ہے، اس کا دوسرا حصہ میں انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں 2 میں لاؤں گا، جو سورہ نجم کے اندر سدرۃ المنتہا سے آگے کی گفتگو انشاءاللہ معراج کی اگلی گفتگو میں ہم کریں گے۔ اس میں صرف میں زمینی سیر اور اس معاملے میں عرض کروں گا۔ اگر یہ میرا معجزہ معراج نہ کروایا جاتا تو آج عیسائی بھی ہم پہ شہر ہوتے۔ عیسائی کہتے کہ ہمارے نبی کو اللہ نے، تمہارے قرآن میں ہے کہ اللہ نے جو ہے چوتھے آسمان پر بلا لیا، آسمان کی طرف اٹھا لیا، رفع اللہ، کہ رفعت بخشی اللہ نے، تو تمہارا نبی تو پہلے آسمان تک نہیں گیا، ہمارا نبی تو چوتھے آسمان تک گیا ہے، عیسی علیہ السلام۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو اتنا جو ہے عروج بخشا کہ چوتھا آسمان بھی نیچے رہ گیا۔ تو معراج اگر نہ کروائی جاتی تو آج عیسائی بھی ہم پہ اعتراض کرتے کہ ہمارے نبی افضل ہے۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ اعتراض کرتے کہ جناب ہمارے نبی نے تو اللہ سے بغیر واسطے کے کلام کیا، جبکہ تمہارا نبی تو جبرائیل امین کے واسطے سے کلام کیا ہے۔ تو معراج کروا کر کے اللہ نے تمام واسطوں کو ختم کر دیا اور ایسا عروج بخشا۔ اگر اللہ زمین پر ہی نبی کے ساتھ کلام کرتا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی برابری ہوتی، لیکن اللہ نے اپنے پاس بلا کر کے جب کلام کیا تو پھر جو ہے برابری نہیں رہی، پھر عروج بخشا اور کمالات اور فضائل بخشے۔ یہ کوئی یہودی بھی کل یہ نہ کہے کہ ہمارے نبی کو تو اتنا عروج بخشا گیا کہ اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا، تو اللہ کے نبی نے تو اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کلام کیا، پھر سارے مقامات نیچے رہ گئے، اللہ نے اپنے نبی کو اتنی رفعت بخشی۔ اب یہاں پر ایک بحث ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ معجزہ جو ہے یہ روحانی، کہ اللہ کے رسول کو جسمانی نہیں کروایا گیا۔ اب سر سید احمد خان جیسے لوگوں نے بھی یہ کہا کہ جی یہ اوپر قرہ نار ہے اور جسمانی کثیف جسم اوپر چلا کیسے گیا، تو جسمانی معراج نہیں ہوئی اللہ کے نبی کو بلکہ روحانی معراج ہوئی ہے۔ اس پر وہ قرآن کی آیات بھی پیش کرتے ہیں۔ اب سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہے جیسے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو خواب کے اندر معراج کرائی گئی ہے اور جسمانی معراج کا انکار کرتے ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں خود کو وما جعلنا رؤیا، لفظ رویا پہ اوپر غور کرنا ہے، التی ارینک الا فتنۃ للناس، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور ہم نے شب معراج یعنی اس نظارے کو جو ہم نے آپ کو دکھایا لوگوں کے لیے ایک آزمائش بنایا ہے، ٹھیک ہے، تو لوگوں کے لیے ایک آزمائش بنایا ہے، ایک فتنہ بنایا ہے، یعنی لفظ فتنہ جو ہے آزمائش کے معنی میں استعمال ہوا، الا فتنۃ للناس۔ وما جعلنا رؤیا، رویا کہتے ہیں خواب کو۔ اب اس لفظ رویا کو سمجھے کہ اللہ کو رسول کو خواب کے اندر معراج کرائی گئی ہے، حالانکہ یہ کسی کا بھی جو ہے عقیدہ، بلکہ اس کے اوپر میں عبارات کی ایک طویل فہرست ہے، اگر پیش کروں تو صرف 1 گھنٹے کی گفتگو صرف ان علماء پہ ہو سکتی ہے جن علماء متقدمین نے، علماء اہل سنت نے، محدثین اور ائمہ نے اپنی تشریحات کے اندر جو ہے حدیث شریف کی روشنی میں کہا ہے کہ حضور کو جسمانی معراج کرائی گئی ہے۔ میں ایک صرف اجماع کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ علامہ قاضی ایاز رحمہ اللہ شفا کے اندر کہتے ہیں کہ وذهب المعظم سلف المسلمین الى انه اسرى بجسده وفي يقظ وهذا هو الحق وهو قول ابن عباس وابن جابر وانس وحذيفه وعمر وابي هريره ومالك وابن سعسة ابي حبہ بدری و ابن مسعود و دحاق و ابن سعید ابن جبیر و قتادہ و ابن مسیب و ابن شہاب و ابن زید و ابن حسن و ابن ابراہیم و مسروق و مجاہد و اکرمہ و ابن جریج و ابن وهو دلیل القول العائش وهو قول الطبری و ابن حنبل و جماع ازمیت
ازمیت ان المسلمین وهو قول اکثر المتاخرین من فقہاء والمحدثین والمتکلم والمفسرین۔ شفاء شریف کے اندر سوال نمبر جلد نمبر 164 پر شفاء شریف کے اندر قاضی ایاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلاف اور مسلمانوں کی اکثریت اسرا جسم کے ساتھ بیداری کے عالم میں ہونے کو ایمان رکھتی ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت کیا ہے؟ حضور کے جسمانی معراج کے اوپر ایمان رکھتی ہے، اور اس پر یہی قول اور کہا کہ وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ، اور یہی حق ہے، اوپر مور لگائی قاضی ایاز رحمہ اللہ نے، یہ کیا ہے؟ حق ہے۔ اور اس پر تسلیم کیا اس کی یہی قول ابن عباس کا ہے رضی اللہ عنہ کا، صحابی رسول کا، حضرت جابر کا ہے، انس کا ہے، حضرت حذیفہ کا ہے، حضرت عمر کا ہے، ابو ہریرہ کا ہے، مالک ابن سعسع کا ہے، ابو حبہ کا ہے البدری کا، ابن مسعود کا ہے، دہاق کا ہے، سعید ابن جبیر کا ہے، قتادہ کا ہے، ابن مسیب کا، اور ابن شہاب کا ہے، ابن زید کا ہے، حسن ابراہیم کا ہے، مسروق مجاہد کا ہے، اکرمہ کا ہے، ابن جریج کا ہے، ان تمام کا یہی قول ہے۔ اور یہ حضرت عائشہ کے قول پر دلیل ہے، ایک پیچھے حدیث انہوں نے لکھی ہے، اس کے اوپر قول کام کیا ہے۔ تو اس مسلمانوں کی تو متاخرین اور فقہاء، پھر مسلمانوں کی غالب اکثریت اور متاخرین فقہاء محدثین اور متکلمین اور مفسرین کا یہی قول رہا ہے۔ یہ شفاء کے اندر قاضی ایاز کا بھی یہ قول آ گیا۔ تو آیات روایت کے بارے میں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا تو حضور نے فرمایا میں نے جبرائیل کو دیکھا ہے، میں نے جبرائیل کو دیکھا ہے۔ بس یہاں تک جو ہے وہ حدیث بخاری ختم ہوتی ہے۔ آگے عائشہ اپنا قول فرماتی ہیں۔ پھر عائشہ فرماتے ہیں قالت، عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور نے فرمایا میں نے جبرائیل کو دیکھا ہے۔ پھر فرمایا کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے جس نے یہ کہا، عائشہ اپنا فتویٰ دیتی ہیں، جس نے یہ دعویٰ کیا کہ مسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ پر اس نے بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے۔ اس میں الگ سے کلام کروں گا کہ حضور نے صرف اتنا جواب دیا کہ میں نے جبرائیل کو دیکھا، حضور نے یہ نہیں فرمایا میں نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ اور عائشہ آگے سے یہ کہتی ہیں کہ جس نے یہ کہا کہ اللہ کو دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اللہ کے رسول پر نہیں۔ اس نے کسے جھوٹ باندھا؟ اللہ پہ جھوٹ باندھا۔ میں اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے کلام کروں گا۔ پھر صحیح سند کے ساتھ روایتیں موجود ہیں ابن عباس کا قول کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، عبداللہ بن عباس، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا ہے، ٹھیک ہے، ایک دفعہ جسم کی آنکھ سے اور ایک دفعہ دل کی آنکھ سے۔ تو پھر جو ہے اس کے اوپر کافی دلیلیں ہیں، المعجم الکبیر کے اندر روایتیں موجود ہیں، وہ الگ سے کلپ لاؤں گا انشاءاللہ کہ اللہ کے نبی نے معراج کی رات اللہ کو دیکھا تھا یا نہیں، اس پہ کلام میں کروں گا۔ جیسے سورہ نجم کے اندر اللہ نے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا، جو دیکھا ہے محبوب تو نے وہ تیرے دل نے جھوٹ نہیں کہا، سورہ نجم میں۔ اور پھر فرمایا اللہ نے کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور انہوں نے جو جلوہ دوسری بار دیکھا، ہائے ہائے، اور اللہ نے فرمایا محبوب تو نے جلوہ 2 بار دیکھا ہے، اخرا۔ تو ناظرین معراج مصطفیٰ کے یہ 3 حصے تھے۔ پہلا حصہ ہے جو زمین سے زمین کا سفر ہے، یہ حضور کی بشریت کا تقاضا رکھتا ہے، یہ حضور کی بشریت کا تقاضا رکھتا ہے۔ دوسرا جو اسرا کا سفر ہے نا، جو سدرۃ المنتہا تک، یہ زمین سے لے کر کے سدرۃ المنتہا تک کا سفر ہے، وہ جو سفر ہے وہ حضور کی نورانیت کو کا تقاضا رکھتا ہے، کیونکہ جو کثیفی جسم ہے اس کے اندر اگر نورانیت کا عنصر نہ ہوتا تو یقین کریں یہ جسم جو ہے آسمان سے اوپر جانے میں کوئی چیز بھی جو ہے نا وہ بشریت قائم نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا سے آگے اللہ تبارک تعالیٰ کا جو دیدار ہے، اور کوئی مخلوق نہیں جا سکتی جہاں اللہ کے سوا، منتہا سے اوپر ایک ایسا علاقہ ہے، ایک ایسا مکان ہے جو لا مکان ہے، جہاں پر کوئی مکان نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو زمین و زمان اور لا مکان جگہ ہے، جہاں اللہ کے رسول گئے ہیں نا، وہاں اللہ کی ذات کے سوا وہاں اور کوئی دوسری ذات گئی ہے تو وہ مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ تو وہ اس مقام کے اوپر جو مقام بیان ہوا وہ ہوا سمیع و بصیر کے متعلق ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی آنکھ دیکھ سکتی ہے، وہ ایک ہی ذات اللہ کے نبی کی ہے جو وہاں گئی ہے، اور کوئی ذات نہیں گئی، نہ کوئی جا سکتی ہے۔
تفسیر روح المعانی کے اندر بخاری، مسلم اور دیگر کتب کی روایتوں کو اکٹھا کر کے علامہ لوسی بغدادی لکھتے ہیں کہ مالک بن سعد صاحب سے مروی ہے کہ رسول نے فرمایا کہ میں حجرے میں تھا، تو ایک روایت میں ہے کہ میں حتیم کعبہ میں تھا، تو میں نے جو ہے میں نیند اور بیداری کے درمیانی کیفیت میں تھا، تو میرا سینہ کھولا گیا، چیرا گیا اور میرے دل کو نکالا گیا اور اس کو جو ہے وہ غسل دیا گیا ایک پانی کے ساتھ، اور پھر مجھے ایک سواری لائی گئی خچر، جو خچر کی طرح تھی، چھوٹی سی تھی اور ایک جو ہے خچر کی طرح تھی، وہ اس کے اوپر مجھے بٹھایا گیا، اس کا رنگ سفید تھا اور اسے براق کا نام دیا گیا، تو اسے مجھے بٹھایا گیا اور وہ مجھے آسمان کی سیر کرائے گی۔ اور تفسیر بغوی کے اندر بھی اسی طرح کہا کہ جب میں براق پر سوار ہوا اور آسمان کی طرف گیا تو ایک جبریل امین میرے ساتھ تھے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ تو میں نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ تو آگے سے کہا گیا کہ ساتھ میں کون ہیں؟ کہا محمد رسول اللہ ہیں۔ کہا بلائے گئے ہیں؟ فرمایا ہاں، دروازہ کھول دیا گیا۔ اور اسی طرح دیگر تفسیر در منصور کے اندر اور سورہ نجم کی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اور جب وہ ایک درخت کو، سدرہ کو سائے میں لے لیا گیا، اور روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ سدرہ کیونکہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، تو وہ بیری کا درخت جسے چھپ چھپ کر فرشتے دیکھتے تھے۔ تفسیر در منصور میں ہے کہ وہ بیری کا درخت تھا سدرہ، جس کو سائے میں لے لیا گیا۔ اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا ایک درخت تھا، حضور کا دیدار کرنے کے لیے فرشتے اکٹھے ہوئے اور اس درخت کے ساتھ چھپ چھپ کر حضور کا دیدار کرتے تھے۔ ثم دنا فتدلی، ثم دنا تدلی، پھر وہ مقام آتا ہے اور فکان قاب قوسین او ادنا۔ تو یہ جو ہے انشاءاللہ اس کے اوپر میں آگے تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا اگلی نشست کے اندر۔